بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے چینل ہیومن ویلنس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ ہمارے چینل کو پابندی کے ساتھ دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے، ہمارا تبصرہ نفس پر چل رہا ہے، جو کہ ابھی بھی جاری ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو کنسنٹریٹ ہو کر دیکھیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آئیے نفس سے متعلق آگے بڑھتے ہوئے آج شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا لیکچر 8۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ موت کے وقت جب قریب ہوتا ہے تو نبض ہمیں کیسی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مرض استسقاء یعنی ایسائٹس یا سرسام بلغمی میننجائٹس یا غم و فکر اور پالپیٹیشن جسے خفقان بھی کہتے ہیں، ان میں نبض آپ کیسے پہچانیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے فصل 4 پر تفصیل سے تبصرہ کیا، اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فصل 5۔ نبض کی جتنی قسمیں اب تک بیان کی گئی ہیں، اس فصل میں ان کے کلیات اسباب بتائے جائیں گے کہ کون سی کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ الغرض گزشتہ فصلوں میں اگر نبض کی قسمیں بیان کی گئی ہیں تو اس فصل میں ان قسموں کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ نبض کے اسباب 2 قسم کے ہیں۔ بعض اسباب تو ایسے عام، ضروری اور ذاتی ہیں جو تقویم نبض میں یعنی نبض کے بنانے میں داخل ہیں، یعنی یہ اسباب وہ ہیں کہ کوئی نبض ان سے جدا نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی نبض ان کے بدون پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے اسباب کو نبض کے لیے اسباب ماسکہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسباب نبض کے وجود کو روکے تھامے رہتے ہیں۔ امساک یعنی روکنا، تھامنا۔ بعض اسباب ان کے برعکس وہ ہیں جو تقویم نبض میں یعنی نبض کے بنانے میں داخل نہیں ہیں، یعنی یہ اسباب نہ ضروری ہیں، نہ عام ہے اور نہ ذاتی ہے کہ ان کا وجود نبض سے جدا نہ ہو سکے، بلکہ یہ اسباب وہ ہیں جو نبض میں تغیرات کے موجب ہوتے ہیں، ان کو اسباب غیر مقومہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان اسباب غیر مقومہ کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض اسباب تو ایسے لازم اور ضروری ہیں جو اپنے تغیرات سے نبض کے احکام میں تغیرات پیدا کر دیا کرتے ہیں، ان کو اسباب لازمہ کہا جاتا ہے۔ بعض اسباب ایسے لازم اور ضروری نہیں ہیں، ان کو بلا قید محض اسباب مغیرہ کہا جاتا ہے۔ اسباب لازمہ کی مثال 6 ضروریہ یعنی کھانا، پینا، ہوا، حرکت بدنی و نفسانی، نیند و بیداری وغیرہ، اور مثلاً وہ چیزیں جو زندگی سے وابستہ ہیں، مثلاً حمام، غسل، ریاضت وغیرہ۔ اور اسباب مغیرہ کی مثال امراض اور غیر طبعی کیفیات ہیں۔ چنانچہ نبض کے اسباب ماسکہ جن پر نبض کا وجود موقوف ہے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، قلب کی قوت حیوانیہ جو تحریک نبض کی باعث ہے۔ نمبر 2، آلۂ نبض یعنی تڑپنے والی رگ جس کو شریان کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، حاجت تطفیہ یعنی بدنی حرارت کو بجھانے یعنی کم کرنے کی ضرورت، نیز علاوہ حاجت تطفیہ کے تمام وہ حاجتیں جو حرکت قلب اور تحریک شرائن سے وابستہ ہیں۔ یہی تیسری چیز ہے جو تطفیہ و تعدیل کا ایک اندازہ مقرر کرتی ہے، یعنی مختلف حالات کے لحاظ سے اور مختلف اوقات میں تطفیہ اور تعدیل کی مقدار حاجت کم و بیش ہوا کرتی ہے، اور یہ اندازہ حرارت کے اندازہ کے مطابق ہوتا ہے، یا حرارت میں اشتعال ہے یا وہ بجھی ہوئی ہے، اعتدال سے کم ہے یا وہ
اوسط درجہ پر ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ ان تینوں کے افعال میں اس وقت تک کوئی تغیر اور تبدیلی واقع نہیں ہوتی جب تک ان کے ساتھ اسباب لازمہ میں سے یا اسباب مغیرہ متعلقہ میں سے کوئی سبب ان کے ساتھ شریک نہ ہو جائے۔ یعنی مذکورہ بالا تینوں اسباب ماسکہ اس وقت تک اپنی طبعی رفتار پر جاری رہتے ہیں جب تک ان کے ساتھ اسباب مغیرہ میں سے کوئی سبب مغیر شریک ہو کر ان میں کسی قسم کا تغیر نہ پیدا کر دے، خواہ یہ اسباب مغیرہ لازمہ کے قبیلے سے ہوں یا غیر لازمہ کے قبیلے سے، جن کو بلا قید مغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اختتام ہے فصل 5 کا۔ اب شروع کر رہے ہیں فصل 6۔ اس فصل میں نفس کے اسباب ماسکہ کے احکام و آثار کا تبصرہ ہوگا اور رہے اسباب لازمہ اور مغیرہ کے احکام، ان کا ذکر دوسری فصلوں میں آنے والا ہے۔ جب آلۂ نبض نرم ہونے کی وجہ سے یعنی پھیلنے سکڑنے کے لیے تابع فرمان ہوتا ہے اور قوت قلب قوی ہوتی ہے اور حاجت تطفیہ و تعدیل شدید ہوتی ہے تو ایسی حالت میں نبض عظیم ہو جاتی ہے۔ ان تینوں اسباب میں سے عزم نبض کے لیے سب سے زیادہ اہمیت حاجت کو ہے، کیونکہ اگر حاجت شدید نہ ہو تو خواہ قوت قوی ہو اور آلۂ نبض نرم ہو، طبیعت جو کہ نفس کے لیے حقیقی علت و سبب ہے ہرگز تعظیم نفس کی طرف متوجہ نہ ہوگی، اور جب حاجت شدید ہوتی ہے تو طبیعت با امداد قوت و اعلیٰ تعظیم نفس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ الغرض نفس کی حقیقی باعث اور فاعل قوت یا اعلیٰ نہیں ہے بلکہ طبیعت ہے، اور طبیعت کو اس طرف متوجہ کرنے والی چیز حاجت ہے۔ اس لیے تعظیم نبض میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کو حاصل ہوئی۔ لیکن اگر قوت ضعیف ہوتی ہے تو نبض لازمی طور پر صغیر ہو جاتی ہے، اور اگر باوجود ضعف قوت کے اعلیٰ سخت ہوتا ہے اور حاجت قلیل ہوتی ہے تو نبض اور بھی زیادہ صغیر ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ کی صلابت بھی اگرچہ نبض میں صغر پیدا کر دیتی ہے، لیکن اس صغر میں جو صلابت اعلیٰ کی وجہ سے اور اس صغر میں جو ضعف قوت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یہ فرق ہے کہ صلابت کی صورت میں نبض سخت ہوا کرتی ہے اور ضعیف نہیں ہوتی، اور نہ بہت زیادہ قصیر اور دبی ہوئی ہوتی ہے جیسا کہ ضعف قوت کے وقت ہوا کرتا ہے۔ یعنی ضعف قوت کے وقت نبض صغیر میں سختی نہیں ہوتی، ضعف ہوتا ہے اور نسبتاً زیادہ قصیر اور منخفض ہوتی ہے۔ لہذا قلت حاجت کی وجہ سے جبکہ قوت اور اعلیٰ اعتدالی حالت پر ہو، نبض میں صغر پیدا ہوا کرتا ہے، لیکن ایسی صورت میں نفس کے اندر ضعف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان تینوں چیزوں میں سے جتنا اثر صغر پیدا کرنے میں ضعف کو حاصل ہے اتنا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ جب شریان میں صلابت ہو اور اس کے ساتھ قوت بھی قوی ہو تو اس حالت میں نفس کے اندر جو صغر پیدا ہوگا وہ اس صغر سے زیادہ ہوگا جو کہ قلت حاجت کے ساتھ قوت کے قوی ہونے کی صورت میں پیدا ہوگا، کیونکہ قلبی قوت جب قوی ہوتی ہے تو باوجود کمی حاجت کے تحریک نبض میں شریان کے پھیلانے میں اعتدال سے بہت زیادہ کمی نہیں کیا کرتی ہے، بمقابلہ اعتدالی حالت کے بہت زیادہ کوتاہی نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ اس وقت کوئی ایسی چیز تو ہوتی نہیں جو شریان کو پھیلانے سے روک دے۔ اس کے برعکس جب صلابت موجود ہوتی ہے تو وہ شریان کو پھیلانے سے باز رکھتی ہے۔ ہاں البتہ ایسی صورت میں بلا ضرورت تحریک نبض میں بہت زیادہ افراط سے بھی کام نہیں لیتی ہے۔ لیکن جب حاجت شدید ہوتی ہے، قوت قوی ہوتی ہے
اور اعلیٰ یعنی شریان اپنی صلابت کی وجہ سے عظیم ہونے کے قابل نہیں ہوتی تو اس صورت میں نبض چاروں ناچار سریع ہو جایا کرتی ہے تاکہ عزم کی کمی و فقدان کا تدارک صورت کے ذریعے ہو جائے۔ لیکن جب قوت ضعیف ہوتی ہے تو نہ نبض میں عزم ہی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ صورت ہی۔ ایسی صورت میں اسے چاروں ناچار متواتر ہونا پڑتا ہے تاکہ عزم اور صورت کے فقدان کا تدارک تواتر کے ذریعے ہو جائے، اور ایک بھرپور اور بڑی باری نبض عظیم قافیہ کے قائم مقام یا دو تیز رفتار باریوں یعنی نبضات سریعہ کے قائم مقام چند باریاں ہو جائے جو نہ بھرپور ہوں اور نہ تیز رفتار ہوں بلکہ ان کے درمیان وقفے کم ہوں جو تواتر کے معنی ہیں۔ یعنی جب قوت ضعیف ہوا کرتی ہے تو وہ نبض میں عزم اور چال میں صورت پیدا کرنے سے عاجز ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں نبض متواتر ہو جاتی ہے، یعنی قرعات کے درمیان سکون کے زمانے کو کم کر دیتی ہے تاکہ متعدد قرعات ایک بڑی ٹھوکر کر کے قائم مقام ہو سکیں یا دو تیز ٹھوکروں کے قائم مقام چند ٹھوکریں ہو سکیں۔ کیونکہ جب قوت ناکافی ہے اور وہ نبض کی حرکت میں تیزی نہیں پیدا کر سکتی اور ان حال یہ کہ کام کسی نہ کسی طرح پورا کرنا ہے تو طبیعت پہلے جتنا وقفہ کیا کرتی تھی اب مجبوراً وقفہ چھوڑ دے گی تاکہ تیزی کے کھو جانے سے کام میں جو کمی آئی ہے اس کا کسی حد تک وقفہ کم کرنے سے تدارک ہو جائے۔ ضعف اور مجبوری کی یہ صورت اس شخص کی حالت کی مانند ہے جسے کوئی بھاری بوجھ لے جانا ہے، چنانچہ اگر وہ سارے بوجھ کے ایک ہی مرتبہ اٹھا کر لے جانے پر قادر ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کرتا ہے اور سارے بوجھ کو ایک ہی مرتبہ اٹھا کر بلا خیال عجلت لے جاتا ہے، ورنہ میں اس بوجھ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا اور منزل مقصود تک پہنچانے میں عجلت کرتا ہے تاکہ قریب قریب اسی وقت میں وہ دو کھیپ ڈھو سکے جتنے وقت میں وہ اطمینان کے ساتھ ایک بھاری کھیپ لے جاتا۔ اور اگر وہ ناتوانی سے اس پر بھی قادر نہیں ہوتا تو وہ اس بوجھ کو متعدد حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور ہر کھیپ کو اپنی قدرت کے مطابق سستی کے ساتھ یا چستی کے ساتھ ڈھوتا ہے اور ہر دو کھیپ کے درمیانی زمانے میں زیادہ وقفہ نہیں کرتا ہے، خواہ اس کی نقل و حرکت کی چال ضعف کی وجہ سے سست ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اگر اس کی ناتوانی غایت درجہ کو پہنچ چکی ہو تو وہ غریب زیادہ وقفہ کرنے پر بھی مجبور ہوگا، بوجھ بھی بڑا کاوش سے ڈھوئے گا اور اس کی واپسی بھی بعجلت نہ ہو سکے گی۔ جب قوت قوی ہوتی ہے اور آلہ اپنی نرمی کی وجہ سے تابع فرمان ہوتا ہے اور حاجت معمولی شدید ہونے کی بجائے بہت زیادہ شدید ہوتی ہے تو عزم کے ساتھ قلبی قوت سرعت کا بھی اضافہ کر دیتی ہے، یعنی ایسی صورت میں نفس کے اندر باوجود عزم کے سرعت بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور جب حاجت اس سے بھی شدید تر ہوتی ہے تو عزم اور سرعت کے علاوہ نبض میں تواتر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ طول نبض۔ طول نبض کے اسباب دو قسم کے ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی یا کاذب۔ نمبر 1، جو اسباب حقیقت میں طول پیدا کر سکتے ہیں وہ اسباب بعینہ وہی ہیں جو نبض میں عزم کی باعث ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ جب کوئی بات اس قسم کی پیدا ہو جاتی ہے جو نبض کو عریض اور بلند ہونے سے باز رکھتی ہے، مثلا شریان میں صلابت کا ہونا جو نبض کے عریض ہونے نہیں دیتی، اور مثلا گوشت اور جلد کا کثیف ہونا جو نبض کو بلند ہونے سے باز رکھتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب حاجت شدید ہوتی ہے، قوت قوی ہوتی ہے اور آلہ نرم ہوتا ہے تو نبض عظیم ہو جاتی ہے، یعنی شریان کے تینوں اقطار بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن جب آلہ نرم نہ ہو اور باقی ساری باتیں بدستور رہیں،
تو چونکہ نبض کی چوڑائی اور بلندی نہ بڑھ سکے گی، اس لیے اس کا اثر طول پر پڑے گا اور نبض پہلے سے زیادہ طویل ہو جائے گی، کیونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کسی نالی میں پچکاری سے کوئی سیال زور سے بھرا جاتا ہے تو وہ زیادہ دراز ہو جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے۔ پھر اگر کوئی امر مانع ہو اور وہ نالی عرض میں نہ پھیل سکے تو اس کا اثر لازماً اس کے طول پر پڑے گا اور وہ پہلے سے زیادہ لمبی ہو جائے گی، جیسا کہ ربر کے انابیب میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جو اسباب بالعرض یعنی غیر حقیقی طور پر طول میں اثر کرتے ہیں تو ان کی ایک مثال لاغری ہے۔ لاغری کی وجہ سے شریان انگلیوں کے نیچے دور تک محسوس ہوا کرتی ہے۔ حقیقت میں لاغری کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریان کے طول میں اضافہ کر دے۔ عرض نبض یعنی نبض کی چوڑائی کب بڑھتی ہے؟ نبض کے عرض بڑھانے میں دو باتیں مؤثر ہیں۔ نمبر 1، رگوں کا خالی ہونا، ان کے اندر خون کا کم برآں ہونا، جس سے شریان کا بالائی طبقہ زیرین طبقے پر پڑ جاتا ہے اور وہ چوڑی ہو جاتی ہے۔ بالائی طبقہ جب زیرین طبقے پر پڑ جاتا ہے تو شریان گول ہونے کی بجائے چپٹی اور چوڑی ہو جایا کرتی ہے، بشرط یہ کہ شریانوں کی قوت انقباضیہ بھی کمزور ہو۔ نمبر 2، شریان کا بہت زیادہ نرم ہونا، جو عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جبکہ شریانوں کی قوت انقباضیہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تواتر اور تفاوت۔ تواتر نبض کے اسباب دو ہیں۔ نمبر 1، ضعف یعنی قوت قلب کی کمزوری، اور نمبر 2، حرارت کی زیادتی کی وجہ سے حاجت ترویج کی زیادتی۔ تفاوت کے اسباب متعدد ہیں۔ نمبر 1، قوت کا اس قدر کافی ہونا کہ وہ نبض میں عزم پیدا کر کے حاجت ترویج کو پورا کر دے اور اطمینان و استراحت اور سکون و وقفہ سے کام کرے، یعنی یہی معنی تفاوت کے ہیں۔ نمبر 2، برودت کا اس قدر شدید ہونا کہ وہ ترویج کی حاجت ہی کو کم کر دے، ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وقفہ زیادہ ہوگا۔ اور نمبر 3، قوت کا بغایت نڈھال ہونا اور موت کا قریب ہونا، جس میں قوت غایت ناتوانی کی وجہ سے ٹھہر ٹھہر کر حرکت کرنے پر قادر ہوتی ہے۔ ضعف نبض۔ مغیرات نبض میں سے جو اسباب نبض کے اندر ضعف پیدا کر سکتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، فکر کی زیادتی یعنی حموم و غموم کی کثرت۔ نمبر 2، بیداری کی زیادتی۔ نمبر 3، استفراغ یعنی خواہ مواد فاسدہ خارج ہو خواہ مواد صالحہ۔ نمبر 4، لاغری بدن، کیونکہ بدن اسی وقت لاغر ہوتا ہے جبکہ تغذیہ کم ہو جاتا ہے، جس سے ارواح کم ہو جاتے اور قوا ضعیف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، اخلاط ردیہ یعنی جو قوائے بدنیہ کو ضعیف کر دیتے ہیں۔ نمبر 6، ریاضت کی کثرت، جو انجام کار قوت قلبیہ کو کمزور کر دیتی ہے۔ اور نمبر 7، اخلاط کا حرکت و ہیجان میں آنا، وہ شدید الحس اعضاء سے یا قلب کے آس پاس کے اعضاء سے ان کا ملاقی ہونا۔ اور نمبر 8، تمام وہ چیزیں جو محلل ہیں یعنی جو تحلیل مواد کے ساتھ بدن اور ارواح کو تحلیل کر دیتی ہیں۔ صلابت نبض۔ نبض میں صلابت پیدا ہونے کے اسباب متعدد ہیں۔ نمبر 1، جرم شریان کا خشک ہونا، جو ایک بدیہی بات ہے جیسا کہ بعض امراض میں طبقات شریانیہ سخت ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر اجزاء عرضیہ جمع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، شریان میں تناؤ کا شدید ہونا، جیسا کہ بعض اوقات شریان کی قوت انقباضیہ شدید ہو جاتی ہے اور شریانیں منقبض ہو کر خوب تن جاتی ہیں، اس لیے خون کا دباؤ سخت ہو جاتا ہے
اور نبض انگلیوں کے نیچے دبانے سے بآسانی دبتی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ سخت محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 3، برودت منجمدہ کی شدت، کیونکہ حرارت سے اعضاء لیفیا عضلیہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور برودت سے ان میں جمود و صلابت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، بعض اوقات بحرانوں میں طبیعت کی شدید جنگ و مجاہدہ کی وجہ سے اور اس وجہ سے نبض سخت ہو جایا کرتی ہے کہ بحران میں طبیعت جس طرف مادہ کو دفع کرنا چاہتی ہے، شدت جنگ کی وجہ سے اعضاء اس طرف کھینچ جاتے ہیں اور اس تمدد اور تناوٹ سے شریان میں ایک قسم کی سختی آ جاتی ہے۔ چنانچہ جب مثلاً بحران بذریعہ اسہال کے ہونے والا ہوتا ہے تو اعضاء اور اعضاء کے الیاف آنتوں کی طرف کھنچ کر تن جاتے ہیں، اس لیے نبض میں صلابت آ جاتی ہے، کیونکہ شریان کے الیاف بھی اس تناؤ میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ اس قول کی ترجمانی ہے جو اطباء اس موقع پر پیش کیا کرتے ہیں۔ عاملی کہتے ہیں کہ بعض اوقات بحرانوں میں نبض موجی ہو جاتی ہے، اور نبض موجی نرم ہوتی ہے نہ کہ سخت۔ اس لیے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بحرانوں میں نبض صلب ہو جایا کرتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بحران عرقی میں نبض موجی ہوا کرتی ہے، اور بحران اسہالی، بحران رافی اور قے کے بحران میں نبض کے اندر صلابت آ جایا کرتی ہے۔ لیونت نبض، نبض کی نرمی کے اسباب وہ ہیں جو طبعاً بدن میں رطوبت پیدا کرتے ہیں۔ مرطبات طبیعیہ، مثلاً غذا یا جو مرضاً رطوبت پیدا کرتے ہیں، اور مرطبات مرضیہ، مثلاً مرض استسقاء اور سرسام بلغمی۔ اسی طرح اس میں وہ اسباب بھی داخل ہیں جن کو نہ طبعاً مرطب کہا جا سکتا ہے اور نہ مرضاً، مثلاً حمام کرنا۔ اختلاف نبض، نبض میں اگر قوت کے قوی ہونے کے باوجود اختلاف ہو تو اس کی وجہ مادہ کی گرانی ہوا کرتی ہے، خواہ وہ مادہ از قسم غذا ہو یا از قسم خلط۔ اور اگر نبض کے اختلاف کے ساتھ قوت ضعیف ہو تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ قوت اور مرض میں باہمی جنگ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جنگ کے وقت میں طبیعت باقاعدہ تحریک پر قادر نہیں رہتی ہے۔ اختلاف نبض کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ رگیں خون سے اور ان چیزوں سے جو خون کے اندر مل کر دورہ کرتی رہتی ہیں بھری ہوئی ہوں۔ اس کثرت کی گرانی کی وجہ سے طبیعت باقاعدہ تحریک پر قادر نہیں رہتی ہے۔ اس قسم کا اختلاف فسد سے زائل ہو جاتا ہے۔ اختلاف پیدا کرنے والے اسباب میں سے سخت مؤثر چیز یہ ہے کہ خون لیسدار ہو جائے اور شریانوں کے اندر چلنے پھرنے والی روح کو نفوذ و جریان سے روک دے، علی الخصوص جبکہ یہ اجتماع و امتلاء قلب کے آس پاس ہو۔ اور ان اسباب میں سے جو تھوڑی ہی مدت میں بہت جلد نبض کے اندر اختلاف پیدا کر دیا کرتے ہیں، معدے کا امتلاء اور غم و فکر میں مبتلا ہونا ہے۔ لیکن جب معدے میں کوئی خلط فاسد ہوتی ہے تو جب تک یہ خلط رہتی ہے نبض میں اختلاف برابر قائم رہتا ہے، اور گاہے اس سے نتیجتاً خفقان یعنی پالپیٹیشن قلب پیدا ہو جاتا ہے، جس سے نبض بھی خفقانی ہو جاتی ہے۔ نبض خفقانی وہ نبض ہے جو عزم و صغر، سرعت و بطء، تواتر و تفاوت میں کثیر الاختلاف ہوتی ہے۔ وقت آ گیا ہے اپنے لیکچر 8 میں آپ سے اجازت لینے کا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم فصل 6 پر تبصرہ کر رہے تھے، جس میں ابھی اور بھی بہت کچھ بتانا آپ کو باقی ہے۔ ہم اس میں اسباب ماسکہ کے احکام و آثار کو لے کر کے آپ سے بات کر رہے تھے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ کوشش کریں اسے ریپیٹ کر کے دوبارہ سے سمجھنے کی، اور پریکٹیکل بھی کرتے رہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جانا کہ موت کے
قریب ہونے کے وقت میں کیسی نبض ملے گی، اور استسقاء کے مرض میں یا سرسام بلغمی میں ہمیں کیسی نبض ملے گی، اور غم و فکر کی حالت میں کیسی نبض ملے گی۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم فصل 7 شروع کرنے سے پہلے فصل 6 کو مکمل کریں گے، جس میں نبض منشاری، نبض ذوالقراتین، نبض فاری، نبض ذوالفطرہ، نبض متشنج، نبض مرتعد اور نبض موجی وغیرہ وغیرہ پر بھی تبصرہ کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ میں خواہش گو ہوں کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور خوش دلی کے ساتھ دیکھتے رہیں۔ آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔